11ویں صدی عیسوی کے آخر سے صلیبی جنگوں کا آغاز ہوا اور یہ سلسلہ 13ویں صدی عیسوی کے آخر تک جاری رہا۔ 2 برسوں سے زائد اس معرکہ آرائی میں جرمنی، فرانس، برطانیہ اور یورپ کے تمام عیسائی حکمرانوں نے حصہ لیا۔ ان صلیبیوں کا مقابلہ والی موصل عماؤ الدین زنگی، سلطان نور الدین زنگی اور سلطان صلاح الدین ایوبی جیسے مجاہدوں نے کیا۔ اس طرح کل 7 بڑی صلیبی جنگیں ہوئیں۔ صلاح الدین کا تعلق کرد قوم سے تھا۔ وہ 19 سپٹمبر 1138 میں کریت کے مقام پر پیدا ہوئے۔ ان کا نام یوسف رکھا گیا۔ صلاح الدین نے سلطان نور الدین زنگی کی زیر سایہ تربیت پائی۔ 1160 میں جب صلیبیوں کو صلاح الدین نے مصر سے نکال باہر کیا تو خلیفہ العز الدین اللہ نے یوسف کو ملک الناصر صلاح الدین ایوبی کا نام عطا کیا۔ صلاح الدین ایوبی کی عمر 22 سال تھی۔ سلطان نور الدین زنگی کی طرح صلاح الدین ایوبی کو بھی بیت المقدس سے عشق تھا۔ بیت المقدس یعنی یروشلم یہودی، عیسائیوں اور مسلمانوں کے لیے خاص اہمیت کا حامل ہے۔ یہودی اسے یوں مقدس سمجھتے ہیں کہ یہاں حضرت سلیمان علیہ السلام نے عظیم الشان عبادت گاہ ہیکل سلیمانی بنائی تھی۔ عیسائی اسے اس طرح اہم جانتے ہیں کہ یہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تعلیم و تبلیغ کا سلسلہ جاری رکھا تھا، اور مسلمانوں کے لیے یہ شہر اس لیے مقدس ہے کہ اس سے قبلہ اول اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سفر معراج کیا تھا۔ قرآن پاک کی سورت بنی اسرائیل کا ترجمہ ہے: پاک ذات ہے وہ جو اپنے بندے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو راتوں رات مسجد الحرام سے مسجد الاقصیٰ یعنی بیت المقدس تک لے گیا، جس کے ارد گرد کو ہم نے بابرکت بنا رکھا ہے تاکہ ان کو ہم کچھ اپنے عجائب دکھائیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ سب سننے والا اور سب دیکھنے والا ہے۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیت المقدس فتح کیا، فتح کے نتیجے میں مسلمان اور عیسائی یہاں پر امن طور پر رہنے لگے۔ یہودی، عیسائی اور مسلمان دیگر علاقوں سے یہاں زیارت کے لیے آتے رہے۔ پھر 1099 میں عیسائی فوج نے بیت المقدس پر قبضہ کر لیا۔ وہاں کے باشندوں کا بے دردی سے قتل عام ہوا۔ بیت المقدس کی آزادی کے لیے جب صلاح الدین ایوبی نے تلوار اٹھائی تو تمام عیسائی دنیا صلاح الدین ایوبی کے خلاف صف آرا ہو گئی۔ صلیبی فوجوں کی تعداد 10 لاکھ سے زائد تھی، جبکہ صلاح الدین ایوبی کا لشکر 40,000 سپاہیوں پر مشتمل تھا۔ صلیبیوں کے پاس جدید ترین اسلحہ تھا اور ایمان والوں کے پاس صرف تلواریں اور اللہ پر پختہ یقین۔ یہ وہ ہتھیار تھے جن کے بھروسے صلاح الدین ایوبی نے تیسری صلیبی جنگ 1187 میں وہ عظیم الشان فتح حاصل کی، جس کی کامیابی سے آج بھی دشمنان اسلام چلتے ہیں۔ زخموں کی اس جلن کو مٹانے کے لیے دشمنوں نے دوبارہ صلیبی جنگوں کا آغاز کر دیا ہے۔ افغانستان اور عراق اس کی تازہ مثالیں ہیں۔ ان صلیبی جنگوں سے نمٹنے کے لیے ایک مرتبہ پھر فاتح اعظم صلاح الدین ایوبی جیسے مجاہد اسلام کی ضرورت ہے۔ بقول علامہ اقبال: نکل کے صحرا سے جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا، نکل کے صحرا سے جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا، سنا ہے یہ قدوسیوں سے میں نے، وہ شیر پھر آ چکا ہوگا۔